From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، میں پہلے آپ کے سامنے 4 اہم خبریں پیش کرتا ہوں، اور میں صرف آپ کو ایک مختصر سی خبر بتاؤں گا، اور اگر آپ اس کو اور زیادہ گہرائی میں اتر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہیلپ یور سیلف ڈگ آؤٹ دا اسٹوری، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ خبر نمبر 1، شیر افضل مروت صاحب کو آفیشلی پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا۔ کیا اچھا کس کا شعر تھا کہ تعارف روگ بن جائے تو اس کو بھولنا بہتر، تعارف روگ بن جائے تو اس کو بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو چھوڑنا اچھا۔ یہ صاحب ایک عرصے سے بڑی ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز اور گفتگو کرتے رہے ہیں، اور یہ ملے ہوئے ان کے ڈوریاں وہیں سے جو اکثر ہم اشارے دیتے ہیں آپ کو۔ دیکھیے، کوئی بھی ریلیشن شپ ہو کسی بھی قسم کی، اس بات کا خیال رکھیے، فیک ریلیشن شپ آپ کو جتنا نقصان پہنچاتی ہے، دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتے۔ دشمن سے دوستی رکھیے، دشمن بہت فائدہ پہنچاتے، اور یہ جو ہوتے ہیں فیک لوگ، ان کو کٹ دیم آؤٹ، باہر پھینکے نکال کے۔ جتنی دیر وہ آپ کے قریب رہیں گے اتنا آپ کا نقصان ہوگا۔ اچھا، آئیے دوسری خبر کی طرف۔ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان پر سے 9 مئی کا جو کیس تھا، جھوٹا مقدمہ کہ یہ لوگوں کو وہاں کھڑی اکسا رہی تھیں، وہ مقدمہ ختم کر دیا گیا۔ تیسری خبر، عمران خان کی بیگم بشریٰ بی بی سے کچھ جرنلسٹ الجھے اور انہوں نے الجھانا چاہا اور کہا کہ اب تو آپ پہ 10 مقدمات رہ گئے اور پھر تھوڑی دیر میں جلدی آپ باہر آ جائیں گی۔ تو اس نے کہا، بی بی نے کہا، مجھے باہر آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، جب تک میرا شوہر جیل میں ہے مجھے باہر آنے کی کوئی ضرورت اور کوئی جلدی نہیں ہے۔ کیا اچھی بات، اسلام کی ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جو سائنٹیفک طور پہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی ہی پاورفل اور فائدہ مند ہے۔ کیا کہا ایک حدیث ہے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ ایک وفادار نیک صالح بیوی ہے۔ ایسے ہونا چاہیے، جہاں شوہر ہے وہاں ہم ہیں، تو جو بہے گا میں بھی بہوں گی، سایہ بن کر ساتھ چلوں گی۔ تو یہ ریلیشن شپ۔ اچھا، آئیے چوتھی خبر کی طرف۔ یہ بڑی دلچسپ ہے صاحب۔ آئی ایم ایف نے حکومت سے اعلیٰ عہدوں پر فائز اور وزراء کے اثاثوں کی لسٹ طلب کی ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ جا کے دیکھیے گا، چند ماہ پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی، یہ بتایا تھا، انہوں نے یعنی آئی ایم ایف نے کہہ دیا تھا، اس وقت کہا تھا کہ ہمیں سب کے وہ کھاتوں کی تفصیل چاہیے، تمہارے سارے وزراء کی اور ان حضرات کی۔ اس وقت انہوں نے توجہ نہیں دی، سمجھتے سیریس نہیں ہے، بس ایسے ہی جیسے آج تک دھوپ دھپا کھیلتے آئے ہیں کہ بس یہاں پھینک دیں گے بات کو وہاں گھما دیں گے۔ نہیں، اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے ان سے کہا نہیں، آپ کو دینا ہوگا۔ اور اب بے شرمی کی بات دیکھیے اور بے وقوفی کی بات دیکھیے۔ آئی ایم ایف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ذرا اس پہ تھوڑا سا وقت دیجئے۔ بہت خوب، اور لمبا وقت مانگ لیا۔ اب آئی ایم ایف والے کیا بچے ہیں؟ وہ بے وقوف ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا لمبا عرصہ آپ کس لیے مانگ رہے ہیں؟ تاکہ ہم سارے اثاثے جو ہے وہ چھپا سکیں۔ منی ٹریل تو یہ لوگ دیتے نہیں ہیں،
اب پورے چاہے وہ ججز ہوں، جرنیل ہوں، یہ پولیٹیشین ہوں، سب کا ایک ہی معاملہ ہے، لوٹے جاؤ لوٹے جاؤ لوٹے جاؤ. اتنا لوٹا ان سب خائن قوتوں نے. تو انہوں نے ان کو وارننگ دے دی. جی انہوں نے کہا نہیں اتنا لمبا ٹائم ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو کتنے دن دے سکتے ہیں. یار یعنی ملک کے غریب عوام کی تو آنکھوں میں دھول جھونکتے ہی ہو، اب بین الاقوامی قوتوں کی آنکھوں میں بھی مٹی پھینک رہے ہو. افسوس. اچھا صاحب خیر، اب آئیے اس بڑی خبر کی طرف جس کی ہم کو خبر لینی چاہیے. یعنی خبر لینے سے مطلب اس کو ذرا گہرائی میں اتر کے ڈسکس کرنا چاہیے. اور میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا، دیکھیے ہم بھی اپنا وقت لگاتے ہیں، پاکستان کے لیے لگاتے ہیں، اس عوام کے لیے لگاتے ہیں. آپ کو اگر ہماری بات سمجھ میں آتی ہے اور اگر یہ حق اور سچ کی بات ہے تو یار ایک بٹن ہی تو دبانا ہے، اس کو شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سبسکرائب بھی کیجیے، کیونکہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ لوگ اور میسج نہیں پہنچنے دیتے، ہر طرف سے کارنر کرتے ہیں. کچھ دوستوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں اور کچھ لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں یہاں سے لے کے پاکستان تک کے، لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. فائدہ انہوں نے کہا تمہیں اسی صورت میں ہوگا کہ جب تمہارے لوگ بات کو مختلف گروپس میں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس دیں. وہ ٹیکنیکلی الگوریدم کو ان کو وہ جو لگائی ہے انہوں نے وہ وال کیا کہتے ہیں اس کو، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کا زیادہ نہیں ہوگا لیکن تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، پہلے یہ باتیں میں آپ سے نہیں کہا کرتا تھا کہ سبسکرائب کیجئے یا یہ کیجئے یا وہ، جو کرنا ہے وہ کر ہی لے گا. لیکن اب جو ہے وہ مجبوری بن گئی ہے کہ کمیونیکیشن بڑھایا جائے ان حالات میں. آئیے اب اس خبر کی طرف چلتے ہیں. اچھا صاحب، اب آئیے اس خبر کی طرف. اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے، ٹائم آپ کا زیادہ لگ جائے تو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ اہم خبر ہے اور جب دل دکھتا ہے تو پھر وہ ذرا بات لمبی ہو جاتی ہے. پیرس میں 60 ممالک اے آئی پہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں وہاں پر جو ممالک ہیں وہ ڈیجیٹل کرنسی پہ بات کر رہے ہیں، نئی منڈیاں تلاش کر رہے ہیں، نئے تعاون بنیں گے، نئے بزنس کی راہیں کھلیں گی. وہاں پر پاکستان کا وزیر اعظم موجود نہیں، بھارت کا وزیر اعظم موجود ہے اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے. دیکھیے اس وقت جس وقت وہاں پہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور پاکستان کو شاید مدعو ہی نہیں کیا گیا، یا مدعو کیا گیا ہوگا تو عاصم منیر نے کسی اور کام پہ بھیجا ہوگا، تو وہ اس کی توجہ ہی نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کی اس طرف. یہاں آنے کے لیے کتنی جدوجہد کی، نقوی نے بھی بلاول نے بھی کی. بس ایک دفعہ ایک رخ یار دیکھ لیں، اس کو چھو لیں، اس سے فوٹو کھنچ جائے اس کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ. پیرس جانے کی کسی نے کوئی ایفرٹ نہیں ڈالی. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت پوری دنیا کے 60 ممالک بیٹھ کر یہ کانفرنس کر رہے ہیں، انڈیا کا وزیر اعظم وہاں اپنی عزت انجوائے کر رہا ہے، ہمارا وزیر اعظم آئی ایم ایف والوں سے ترلے کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے جلد سے جلد قرضہ دے دو، ہمیں $7 بلین دے دو، اور مڈل ایسٹ کے وہ شیخ سے جا کے کہہ رہا ہے 2 بلین تم دے دو. اور اس آدمی نے اربوں خربوں روپے جو ہے وہ باہر اس کے بھائی نے پاکستان سے لوٹ کے جمع کرائے ہوئے، اور یہ بات سب کو پتہ ہے، پورے جرنیلوں کو پتہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں. تو اس کا حاصل کیا ہو رہا ہے؟ آج دنیا میں رسوائی ہے، ملک میں بیماریاں ہیں، غربت ہے، ناداری ہے. کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ ایک طبقہ اس انداز سے لوٹے اور دوسرے سب ایسے سفر کرتے رہے ہیں؟ ہم جیسے لوگ باہر بے عزتی محسوس کرتے رہے ہر وقت. دیکھیے مودی نے ایک دفعہ تقریر میں یہ بات کہی تھی. مودی نے کہا ہم نے ایک سال میں پتہ نہیں کتنے 10,000 آئی ٹی انجینئر ایکسپورٹ کیے، دنیا کو دیے ہیں، اور پاکستان نے
20,000 دہشت گرد پروڈیوس کیا وہ دنیا کو دیے، کچھ ایسی فگر آگے پیچھے ہو سکتی ہے. یعنی اس کا کہنے کا مطلب تھا ہم آئی ٹی انجینئر پروڈیوس کر رہے ہیں دنیا کے لیے اور یہ دہشت گرد پروڈیوس کر رہے ہیں. اب اس کا کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ ان کی ایک سال کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ ہے $254 بلین، اور ہماری کتنی ہے سوچ کے؟ $2.3 بلین. ہماری پاپولیشن کتنی ہے؟ 24 کروڑ لوگ. اور میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے اس دن آپ کو ایک یورپین یونیورسٹی کا سروے بھی بتایا تھا کہ دنیا کی چوتھی ذہین لوگ جہاں آرفا ٹائپ کی بچیاں پیدا ہوتی ہیں، جینیس، آئی ٹی کے جینیس لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ پاکستان میں بھی پیدا ہوتے ہیں. جو بچے ہمارے آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں، کبھی جا کے ان کے آپ ملیے اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، جو لوگ کام کرتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں. اس کا یہ حال ہے. کس نے کیا ہے؟ یہ انہی جرنیلوں نے اپنی پالیسی سے کیا ہے. مجھے ایک دفعہ ایک ڈاکومنٹری بنانے کے سلسلے میں اسلام آباد گیا اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے ملنے کا موقع ملا تھا. تو ان سے کافی تفصیل انٹرویو جب ختم ہو گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، تو کہنے لگے بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ آپ کس بنیاد پہ بات کہتے ہیں؟ کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. میں نے میاں والی میں ایک اسکول کھولا ہے بچوں کے لیے، پرائمری اس کا اسکول کھولا ہے اور اپنے پیسے سے کھولا ہے. اور وہاں میں جب جاتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ جو بچے، جب میں نے ان کو کرسی، وہ ان کی زبان ہے بھوپالی طرز کی، ویسے بات کر رہے تھے، کہیں گے جب میں نے ان کو کرسی پہ بٹھایا تو وہ شرما رہے تھے کہ ہم کرسی پہ کیسے بیٹھیں. تو میں نے ان سے کہا نہیں بیٹا بیٹھو تم. جب میں نے ان کو بٹھایا اور میں ان کو ایک کچھ اسائنمنٹ دے کے آتا ہوں ان کے ٹیچرز کو، ان بچوں کو، جب واپس جاتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں. کہنے لگے بچے اڑتے چلے جا رہے ہیں، اتنے ذہین بچے ہیں. ذرا بتائیے آپ. یہ ڈاکٹر قدیر خان نے میرے سامنے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ ذہانت تو ہمارے گاؤں میں، شہروں میں اگتی ہے. اور آئی ٹی کی ایکسپورٹ کتنی ہو رہی ہے؟ 2.3 بلین کی. جس نے سب سے بڑا منصوبہ بنایا تھا اس کو تم نے قیدی نمبر 804 بنایا ہے. آج کتنے مہینوں سے تم نے تنگ کیا ہوا ہے لوگوں کو، جن کی آئی ٹی کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ بچے رل کے رہ گئے ہیں. میں نے اپنے ایک دوست سے یہاں پہ کہا یار یہ لڑکے پریشان ہو گئے، یہ جو فیملیز وہاں پہ اس میں کام کرتی تھیں اس کے لیے کچھ کرو وہاں پہ. تو وہ کہیں گے یار فائق کیا کر سکتے ہیں، ان کو کام بھیجیں یا پیسے بھیجیں، کیا کریں ان کو؟ اب پیسے تو گورنمنٹ دے جو ان کا نقصان ہوا ہے. اور کہیں گے یار کام بھیجتے ہیں تو وہ مجھے بتاؤ ہم کام کیسے بھیجیں؟ وہاں تو دن رات کبھی لائٹ نہیں ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وائٹ، اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں. تو یہ کیسے سپورٹ کریں؟ یہ کون کر رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو آواز دیں گے؟ کس کو الزام دیں گے؟ کس سے ریکویسٹ کریں گے کہ خدا کے واسطے سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ اور یہ ٹھیک کر دو؟ جو آج حکمران ہیں انہی سے کہیں گے یا کسی قیدی نمبر 804 کے پاس جا کے روئیں گے؟ اچھا، اب ذرا یہ دیکھیے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل قرضہ ہے آج تک کا وہ ہے $133 بلین. ٹھیک ہے. انڈیا کی ایک سال کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے $245 بلین. انڈیا کے سامنے آج کتنے کنٹریز ہیں جو گریجولی اس کے آگے نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی ایکسپورٹ اور اس کی ترقی کے سامنے. آسٹریلیا کا گولڈ کتنا ہے؟ 18-20 بلین. اس کی صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ اتنی ہے. آپ کو پتہ ہے سعودیہ کا آئل جس پہ ہمیں بڑا ناز ہے، چلو ہم غریب ہیں، بھائی ہمارا بڑا امیر ہے مسلمان بھائی، اس کی ٹوٹل آئل کی ایکسپورٹ ہے $326 بلین، سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے نا. آج صرف آئی ٹی کی انڈیا کی ایکسپورٹ جو ہے وہ
45 سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اگر اس کا دوسرے چیزوں کو ملا لیں تو وہ سعودیہ کے پورے آئل سے بھی آگے نکل رہے ہیں. اب وہ بدتمیزی سے ملتا ہے عرب سے جا کے مودی. کیوں؟ اس کا بزنس اتنا ہے. اب ہمارے ایک دوست ہیں، کل رات ان سے تھوڑی سی سینگ لڑ گئے. میں کم سینگ لڑاتا ہوں، میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ بحث و مباحثہ کیا جائے. ہاں بھئی آپ اپنی بات کہیے، میں اپنی بات کہہ دیتا ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو، تو ٹھیک ہے، ہم بعد میں جا کے غور کر لیں گے کہ بھئی ہم نے کیا غلط بات کی اور آپ کی کون سی بات ہمیں مان لینی چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے نہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ایسے بیہیویئر ارریشنل لاجکس دیتے ہیں کہ جو آدمی قبول نہیں کر پاتا. مثلا وہ کہیں گے ارے فائق صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، انڈیا اتنا بڑا ملک ہے اور پاکستان اتنا سا چھوٹا ہے، آپ اس کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ تمہیں پتہ ہے جاپان پاکستان سے کتنا چھوٹا ملک ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ جاپان پہ ایٹم بم گرے تھے؟ تمہیں پتہ ہے آج وہ 200 بلین ین سے زیادہ قرضہ ہندوستان کو دیا ہوا اس نے. 232 بلین ین. شاید وہ قرضہ دینے میں سب سے ون آف دا لیڈنگ ڈونر ہے بھارت کا. کون سا ملک جس کی اتنی سی پاپولیشن ہے، صرف جزیرے سے ہیں. جاپنی صدر یہاں پہ امریکہ آگے ایک محفل میں روئے تھے کہ اللہ نے ساری زمین سب کچھ ان کو دے دیا. چھوٹا سا ملک ہے. میں نے ان سے کہا تمہیں یاد ہے کہ جرمنی کو پاکستان نے کتنے کروڑ کا قرضہ دیا تھا؟ جرمنی کتنا بڑا ملک ہے پاکستان کے مقابلے میں، تمہیں یاد ہے؟ ہم یہ چیزیں نہیں یاد رکھنا چاہتے ہیں، بس اپنی وہ کہ نہیں وہ تو بہت بڑا ملک ہے، اس سے وہ کمپیریزن نہیں. یہ چھوٹے ملک آج کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 60s میں بھارت اسپیس ٹیکنالوجی میں ہم سے کتنا پیچھے تھا. تمہیں یاد ہے ڈاکٹر اشرت حسین عثمانی؟ 22 سال کی عمر میں وہ صاحب دلی کے رہنے والے تھے، وہاں سے لندن سے جیو فزکس میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے اور سپارکو کا ادارہ بنایا. کتنا کامیاب ہوا اور کتنا آگے تھے ہم ہندوستان سے. پاکستان میں آئی ٹی ٹیکنالوجی کب شروع ہوئی تھی؟ ہندوستان کے 20-50 سال بعد نہیں، 60s میں آنی شروع ہو گئی تھی. یہ تمام جدید ٹیکنالوجی ہے جو ہے پاکستان میں. پھر یہ جو مارشل لا لگاتے ہیں اور یہ سب کرپٹ نون اور پی 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 سب مل کے ایک دفعہ وہ جو پاکستان نے فائٹر جیٹ بنایا ہے تو اس کے لیے زرداری نے کہا تھا یہ آپ میرے انڈر میں دے دیجئے. اور ایک دفعہ پی ایچ ڈی کرنے والے کے لیے جو رقم تھی، ڈاکٹر عطا صاحب بتا رہے تھے، وہ رقم جو ہے وہ اس نے حاصل کر لی زرداری نے، اور پھر اس کو صوبوں میں تقسیم کر کے اڑا لیا، رقم اڑا دی. یار اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ وقت یہی کہتا ہے کہ اب ان لوگوں سے جان چھڑائے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا. ایک واقعہ میں نے وہ رپورٹ تھی، واقعہ نہیں، میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہندوستان میں گفٹ سٹی گجرات انٹرنیشنل فائنینس اینڈ ٹیکنالوجی سٹی بنا رہا ہے ہندوستان، 12 میل دور گجرات میں کہیں. اس کے اندر لاگت آ رہی ہے $600 بلین، اور ہندوستان صرف کتنا خرچہ کر رہا ہے اس میں؟ 100 بلین. $500 بلین کے لیے ہر ملک ہندوستان سے کہہ رہا ہے ہمارے پیسے لگائیے، ہمارے پیسے لیجئے، ہمارے پیسے لیجئے. آنے والے 4 سالوں میں ہندوستان 4 کروڑ اپنے اسٹوڈنٹس کو باہر بھیج رہا ہے ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کے لیے، پھر وہ واپس آئیں گے اور پھر ہندوستان کو فائدہ پہنچائیں گے. ہمارے یہاں میں نے دیکھا ایک لڑکا ویزے کے لیے کھڑا ہوا تھا، اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے، تو پولیس اس کو باقاعدہ کک مار رہی تھی اور وہ کہہ رہا میں یہاں اس پرپس کے لیے آیا ہوں، اور اس کو مکے مار رہے تھے ان کے حکم پہ. اس کا ذمہ دار کون ہے؟
اب ایسی بہت باتیں ہیں جو دل خراش ہیں، تکلیف ہوتی ہے جن کو سوچتے ہوئے بتاتے ہوئے، لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض مریض ایسے بھی تو آتے ہیں کہ جن کو دوا دیتے ہیں لیکن جگانا بہت ضروری ہوتا ہے، ان سے کہہ دیا جاتا ہے بھائی ان کو سونے نہ دینا ورنہ حادثہ ہو جائے گا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیسے کہوں، لیکن دیکھو نا امیدی کفر ہے، اتنا تک کہہ دیا گیا گناہ ہے۔ اور ہمیں ایک چیز ہے پاکستانیوں میں، چاہے کتنی بھی خراب صورتحال ہو، ہم پلٹ کر جھپٹنا جانتے ہیں، ہم کم وقت میں سکور کرنے والے لوگ ہیں، ہم ایمرجنسی صورتحال میں سب سے بیسٹ پرفارمنس کرنے والے لوگ ہیں، ہم وہ قوم ہیں۔ آپ کرکٹ کے میدان سے لے کے ایٹم بم کے بننے تک، وہ بی بی سی پہ ایک رپورٹ تھی، وہ کہتے تھے یار یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان سے سیدھی سڑک نہیں بنتی، یہ ایٹم بم بنائیں گے، بے فکر ہو جاؤ۔ نہیں، بنا دیا تھا۔ ہاں بدسلوکی کی قدیر خان کے ساتھ انہی جرنیلوں نے کی کہ ان پہ الزام لگایا کہ C-130 مال لے کر، ٹیکنالوجی لے کر لیبیا انہوں نے بھیجا ہے۔ قدیر خان نے ان سے معافی منگوائی، وہ روتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ سے معافی منگوائی اور اس کے جنازے پہ نہیں آئے۔ ایسی بد نصیبیوں کے کام کیے ہیں کہ وہ بھید اگر میں آپ کے سامنے کھولوں تو چلیے چھوڑیے۔ تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت رب نے دی ہے کہ ہم بدترین حالات کو پلٹ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں عمران خان کی قیادت مل جائے، 5 سال مل جائیں، 10 سال مل جائیں، یقین کیجئے عمران خان کے ساتھ اگر 10 سال مل جائیں، ہم حالات کو بدل سکتے ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے کوشش کیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہم اس کو باہر لائیں، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ عاصم منیر کے دل کو بدلے، جرنیلوں کے دلوں کو بدلے، کہ خدا کے واسطے اب جان چھوڑ دو اس ملک کی، اب صحیح آدمی جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو سامنے آنے دو، ان چور لٹیروں سے اب تم بھی وہ پناہ مانگو۔ تمہاری بھی زندگی کے کتنے دن ہیں یار؟ بچہ مرتا ہے، یا بچہ نہیں تو جوان مرا، جوان نہیں تو بوڑھا مرا، اور کہاں جاؤ گے اس کے بعد تم؟ پاکستان کو اتنی فیور دے دو، صحیح آدمی کو سامنے آنے دو۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔